اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو ہے انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیات 69 سے 122 تک پڑھیں گے، جس میں 2 رکوع ہیں، اور اس کے بعد ہم اس پہ مفہوم پہ انشاءاللہ غور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلے پر آپ کی اور اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی، یعنی ان کے ساتھ ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو۔ اس دور کی تاریخ کے جو ڈفرینٹ پورشن ہیں قرآن شریف میں، کوئی 5-6 جگہ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر البقرہ میں رکوع 35 سے، الانعام میں ہے رکوع 9 میں، اور سورہ مریم میں رکوع 3 میں، اور سورہ انبیاء میں گزرا ہے رکوع 5 میں، اور صافات میں رکوع 3 میں، اور ممتحنہ میں۔ سیرت ابراہیمی کی اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید بار بار سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے تھے، یعنی ہم ان کے فالوور کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اور دعویٰ بھی رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی جو ہے یہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ نصارہ اور یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو منتبہ کرتا ہے، یعنی وارننگ کرتا ہے، دیکھو خیال کرو کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جس سے تم لوگ آج لڑ جھگڑ رہے ہو۔ وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ ان کی ساری لڑائی شرکی کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب چھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی اور نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت تو ان کے صدیوں یعنی سینکڑوں سال بعد وجود میں آئی۔ اس تاریخی استدلال یعنی ڈیٹیل کے بعد کوئی جواب نہ مشرکین کے پاس تھا، نہ یہودی و نصارہ کے پاس تھا، کیونکہ مشرکین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پرستی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے تھا۔ اس لیے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا، اور صحیح دین وہی ہے جو ان آمیزشوں نے یعنی مکس ہو کر پاک چیز کو خالص خدا پر تھا، وہ مبنی تھا، وہ الگ تھا۔ یعنی اس نے فرمایا قرآن میں کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ سورہ آل عمران میں۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں جو تم کو پوچھتے ہو، تو یہ حضرت ابراہیم کا سوال جو تھا یہ معلوم کرنا تو نہیں تھا کہ کن چیزوں کی بات کرتے ہو، کیونکہ ان بتوں کو تو وہ خود ہی بھی دیکھ رہے تھے جن کی پرستش یعنی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ ان کا مدعا دراصل ان لوگوں کی اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی سوال کو سورہ انبیاء میں بھی یہ الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو، جن کے پیچھے تم لگے رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جواب کہ اصل وہ عقیدے پر تھا، یعنی ان کا عقیدہ، ان کا اثبات و اطمینان تھا۔ گویا دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں، مگر ہمارا دین ایمان یہی ہے، ہم ان کی پرستش اور خدمت میں لگے رہیں گے۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں، بلکہ یا ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس عبادت کی باپ دادا کی وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔
دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی ہیں، پتھر کسی کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً در نسلاً ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا یہ اس وقت تمہارے نزدیک بے وقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، لہٰذا ہم بھی ان کے اعتماد پر کام کر رہے ہیں، یعنی ان پر بلیو کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ یعنی حافظ فرما رہے ہیں کہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں، یعنی یہ کیا یہ دلیل تمہارے لیے کافی ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے جو چلا آ رہا وہ ٹھیک ہے؟ کیا نسل در نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر جو ہے وہ مکھی پہ مکھی مارتی چلی جائے، کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں کہ اس کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی دی جاتی ہے یا نہیں؟ وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے میں کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی تم ذرا یہ سوچو تو صحیح۔ اور جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں ان کی عبادت کو محض ایک بے نفع اور بے ضرر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹا نقصان سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا جو ہے دشمن کو پوجنا ہے، یہ جو فرمایا میرے تو یہ دشمن ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو سورہ مریم میں بھی فرمایا گیا، انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں، ہرگز نہیں، عنقریب وہ وقت آئے گا جب کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ہمیں خبر کی ہماری عبادت کرتے رہیں۔ یہاں پر حکمت تبلیغ کا ایک نقطہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کو یہ ضد میں مبتلا ہو جاتے اور کہتے کہ بتاؤ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے۔ بخلاف اس کے جب انہوں نے کہا کہ میرے دشمن ہیں تو اس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کا موقع مل گیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے گویا ہر انسان کے اس فکری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو ان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھتا ہوں اور دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر اپنی بدخواہی نہیں کر سکتا، لہذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگی اور پرستش سے قطعی اجتناب کرتا ہوں، یعنی نہیں کرتا۔ اس کے بعد مخاطب جو ہے فطرتاً یہ سوچنے کا مجبور تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نادانستہ میں اپنی بدخواہی کر رہا ہو، یعنی انجانے میں اپنا خود ہی بگاڑ رہا ہو، اپنی برائی کر رہا ہو۔ تو یہ چیز تھی جو اس میں نقطہ تھا، میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس سے مجھے اچھا یہاں سے انہوں نے آگے یہ کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ان چیزوں کو جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا لاتے رہے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو میری موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہاں پر یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ تمام معبودوں میں سے جن کی دنیا میں پرستش کی جا رہی ہے، میں تو صرف ایک رب العالمین کی بندگی میں بھلائی نظر آتی ہے مجھے، جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنے اصلی مربی یعنی رب کی عبادت ہے۔ اس لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم ان فکروں میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہ تو جانتے تھے، مانتے بھی تھے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور انہیں بھی یہ تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، بجز دہریوں کے وہ کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خالق ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ میں صرف اس کی عبادت کو صحیح و برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، دوسری کوئی ہستی میری عبادت کے لائق نہیں ہے، جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے،
تو مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی چاہیے، لیکن غیر خالق کی بندگی کو کیوں کرے؟ یہ بات کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے جو ہے عبادت مستحق عبادت ہے، یعنی اسی کے عبادت کے لائق ہے۔ اگر اس نے انسان کو بس پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبر گیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا، تب بھی کوئی معقول وجہ ہو سکتی تھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف بھی سہارا ڈھونڈے، لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی رہنمائی، پرورش، نگہداشت، حفاظت، حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لیا۔ اور جس لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت ایک طرف اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ اس کو پینے کی طاقت اور اس کا کیا نام ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بھی اس کو سکھاتا ہے۔ پھر اس تربیت و رہنمائی کا سلسلہ ورث یعنی پیدائش سے شروع ہو کر موت کی آخری ساتھ تک آخری وقت تک برابر جاری رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر اسٹیج پر انسان کو اپنے وجود، اپنے نشو و نما، بقا و ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دیا ہے۔ اس سر و سامان سے فائدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے جن جن طاقتوں اور قابلیتوں کو اس کی حاجت پیش آتی ہے وہ سب بھی ان کی ذات میں رکھی ہوئی ہے، اور ہر شعبہ حیات میں جس طرح کی رہنمائی اس کو درکار ہوتی ہے اس کا بھی پورا انتظام اس نے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے انسانی وجود کی حفاظت کے لیے اور آفات سے، بیماریوں سے، مہلک جم سے، زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود اس کے جسم میں اتنے زبردست انتظامات کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ یعنی آج کل تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وائرس کی وجہ سے کس طرح باڈی ڈیفینڈ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اندر یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ خود انسان کے اندر بیماری سے بچنے کے بھی کئی وہ وجود ہیں اس کے اندر۔ اگر یہ قدرتی انتظامات موجود نہ ہوتے تو ایک معمولی کانٹا چبھان اور انسان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا، اور اپنے علاج کے لیے آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خالق کی یہ ہمگیر رحمت اور ربوبیت جب ہر آن ہر پہلو سے انسان کی تدبیر کر رہی ہے تو اس سے بڑی حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی بھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے سر نیاز جھکائے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے کسی اور کا دامن تھامے۔ تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دیتا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ یعنی تیسری وجہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس وجود کی سرحد ختم ہونے کے بعد جو موت کی آخری ہچکی پر ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر خدائی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خدا جو اس کو وجود میں لایا ہے آخرکار اس سے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی یا دیوتا کی مداخلت یعنی انٹرفرنس اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو انسان کو یہاں سے نکال لے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بہت سے انسان بھی جنہیں معبود بنا کر انسانوں نے پوچھ ڈالا ہے اور خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکے، صرف خدا ہی اس عمل کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس شخص کو کب اس جہاں سے واپس طلب کرنا ہے، اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے یہاں سے آ جاتی ہے اسے چاروں ناچار جانا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہی خدا ہے جو اکیلا اس عمل کا فیصلہ کرے گا کہ کب ان تمام انسانوں کو جو دنیا میں پیدا ہوئے دوبارہ وجود میں لائے اور ان سے ان کی حیات دنیا کا محاسبہ کرے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا۔ اس وقت بھی کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ موت کے بعد جو زندگی ہے کسی کو بچا سکے یا خود بچ سکے۔ ہر ایک کو اسی کے حکم پر اٹھنا ہی ہوگا، اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ پھر وہی اکیلا خدا اس عدالت کا قاضی و حاکم ہوگا، کوئی دوسرا اس کی اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوگا۔ سزا دینا یا معاف کرنا بالکل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ کسی کی یہ طاقت نہیں ہوگی جسے وہ سزا دینا چاہے اس کو بخشوا لے جائے، یا جسے وہ بخشنا چاہے اسے سزا دلوائے۔ دنیا میں جن کو بخشوا لینے کا مختار سمجھا جاتا ہے وہ خود اپنی بخشش کے لیے اس کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھے ہیں، انہیں خود جو ہے اللہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور لوگ جو ہے ان سے مانگتے ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں جو شخص خدا کے سوا کسی کی بندگی کرتا ہے وہ اپنی انجام کا یعنی اس کا انجام جو ہے برا ہوگا خود سامان کرتا ہے۔ دنیا سے لے کر آخر تک آدمی کی ساری قسمت تو خدا کے اختیار میں، اور اسی قسمت کی بناؤں کے قادر آدمی رجوع کرے
اس کی طرف جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر شامت اعمال اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے حکم دے گا، جو یہ لفظ کہا گیا مجھے حکم دے گا، یہ جملہ، اس حکم سے مراد یہاں پر نبوت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو نبوت مل چکی تھی. اس لیے یہاں حکم سے مراد کیا ہے؟ علم، حکمت، فہم صحیح اور قوت فیصلہ میں لینا چاہیے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے قریب قریب اس معنی میں بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا منقول ہے کہ ارنا الاشیاء کما ہی، یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسے کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے. یہ جو دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ بڑی یعنی جامع دعا ہے. اس کے صحیح معنوں میں اگر سوچا جائے تو یہ سائنس کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. یعنی سائنس کیا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے. اگر اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جائیں تو وہی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ تمام جو علمی شاخیں ہیں دنیا میں، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ چیز ہے کیا، اس میں یعنی بنی کیسے ہے، یہ کرتی کیا ہے، پھر یہ چیز سے فائدہ کیا ہے، اس سے دوسری چیزیں کیا کنٹرول ہوتی ہیں. یہ ساری فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ ہے. یہ سب اس کی اگر آپ سوچیں تو ڈیفینیشن سائنس کی جو ہے، ہاؤ دے آر ورکنگ، وائی دے آر ورکنگ، وین دے آر ورکنگ، تو یہ ساری چیزیں جو اس دعا میں آ گئی ہے. یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ فی الواقع ہے، یعنی وہ حقیقت اس کی واضح کریں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے آج کے سائنس کی ڈیفینیشن میں 1400 سال پہلے حضور نے ہمیں سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو کہ ہم اس قابل بنا ہمیں کہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، یعنی حقیقت کیا ہے اس میٹر کی یا معاملے کی. تو ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسے کہ اس کی حقیقت ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، لیکن ہم ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ دعا جو ہے اگر غور کیا جائے تو یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے کہ سائنس ہے کیا. تو اگر سوچا جائے تو یہ 1400 سال پہلے ہی سائنس کی ڈیفینیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی. اور آگے ہے کہ مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا ہے، یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے، اور آخرت میں بھی میرا حشر جو ہے صالحوں کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ. جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، نیک لوگوں کے ساتھ کسی کا حشر ہونا، اس کا انجام پانا گویا ہم مانی ہے. اس لیے یہ تو ہر اس انسان کی دعا ہونی چاہیے جو حیات بعد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو. لیکن دنیا میں بھی ایک پاکیزہ روح کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک یعنی بد اخلاق اور فاسق و فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے، اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا ہے. تو معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف لگا ہوا ہو، وہاں ایک آدمی کے لیے صرف یہی چیز ہر وقت اذیت کا موجود نہیں ہوتی کہ اپنے گرد و پیشی گندگی کو پھیلی ہی دیکھتا ہے. اس لیے خود پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گندگی کے چھیٹوں سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس لیے ایک صالح آدمی جو ہے وہ اس کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح وہ حق و صداقت کے چلتا رہے. اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرمائے، یعنی بعد کی نسلیں جو مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں. اس دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں سے کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے، بلکہ مجھ سے وہ کام لے جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے. یہ محض شہر تو ناموری کی دعا نہیں ہے، بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے. اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ یہ بے شک و گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے اللہ کے حضور حاضر ہو. قرآن کا ارشاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا، یہ سورہ مریم میں ہے کہ آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر نہایت ہی مہربان ہے. اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعا مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لیے بلکہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے لیے کی تھی.
یعنی ربنا خلیلی والدیہ سورہ ابراہیم میں. لیکن بعد میں انہیں خود یہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن حق چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو دعائے مغفرت کا مستحق نہیں ہے. توبہ میں فرمایا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس نے اسے اظہار بیزاری ظاہر کر دیا. اور یعنی یہ جو فرمایا اور میں بے شک گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم کھڑا دیکھ رہا ہو. تو یہ یعنی جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے گئے اللہ کے حضور حاضر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال و اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے. ایسا دل جو کفر و شرک اور نافرمانی فسق و فجور سے پاک ہو. مال اور اولاد بھی قلب سلیمی کے ساتھ نافع ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا. اولاد بھی صرف اس حالت میں وہاں کام آئے گی جبکہ آدمی نے اس دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور اس نے عمل کی تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچ سکتا جس کا اپنا خاتمہ کفر و معیشت پر ہوا ہو اور اولاد کی نیکی میں اس کا کوئی اپنا حصہ نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. تو الحمدللہ آج ہی سامنے آیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟ کیا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ متقی لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے تبریز جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جا رہے ہیں. دوسری طرف گمراہ لوگ ابھی میدان حشری میں ہوں گے کہ ان کے سامنے اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیا جائے گا جس میں انہیں جانا ہے. پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صحیح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے. یہ یعنی یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح اندھی تقلید کرنے والوں کا حال دنیا میں جو تھا وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا. اس لیے یہ جب یہ بات جو ہے قرآن شریف میں اور جگہوں پہ بھی آئی ہے کہ ہرگز وہ جہنم میں داخل ہوگا جو اپنے ساتھ کیے گروہ پر لعنت کرتا ہوا جائے گا. یہاں تک کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد آنے والا گروہ اپنے گروہ کے متعلق کہے گا کہ ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آپ کا دورہ عذاب دے رہے. رب فرمائے گا سبھی کے لیے دورہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں. تو یہ سورہ رات میں ہے اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اور کافر اس وقت کہیں گے کہ اے پروردگار ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رونگ ڈالیں اور پست و ذلیل ہو کر رہیں. اور ایک جگہ سورہ احزاب میں فرمایا اور وہ کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھا راستہ سے بھٹکا دیا. اے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان کا سخت لعنت کر. تو یہ مضمون جو ہے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہوئے جہنم میں گریں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہاں پہ یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے
اور دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا تھے جن کے خلاف جہد و جہد کرتے ان کی، یعنی جن کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بیت گئی تھی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کے قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے۔ تم خود بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مگر پھر بھی تم اپنی ضد کا قائم ہو۔ دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے، قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اس میں اگر کسی کو اگر بقا نصیب بھی ہوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے اولادی کو نصیب ہوئی ہے۔ قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا جو حضرت ابراہیم کے نکل جانے کے بعد ان کے قوم پہ آیا تھا، لیکن اس کا شمار جو ہے معذب قوم یعنی جن قوموں کا عذاب آیا ہے ان میں ان کا شمار گنایا گیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ نوح اور عاد ثمود قوم ابراہیم جو ہے یہ ان پر عذاب آیا تھا۔ آگے فرمایا قوم نوح نے، یہاں سے اب قوم نوح کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم کر کے یہاں پر دوسرے نبی کی ملا کر پھر اس کا بعد رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن میں اکثر جگہوں پر بھی اسی طرح آیا ہے، جیسے عنکبوت میں، صافات میں، قمر میں، اور سورہ تو مکمل انہی کی روایت میں ہے۔ اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، یعنی قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا، سے مراد رسولوں کو جھٹلایا کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ جھٹلایا تو انہوں نے ایک ہی رسول کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو، لیکن یہاں رسول استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اصول ہے یہ کہ اگر کوئی سچے رسول کو جھٹلا دے تو تمام رسولوں کو جھٹلانے کی جو ہے اس پہ آیت ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص گروہ کسی ایک رسول کو بھی انکار کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ اصول حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی ڈرنے سے مراد اللہ سے ڈرنے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، یہاں پر وہ یہاں سے اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر شروع میں یہ کہنا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی شروع ہی میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے تو صحیح بات اور اس کے دلائل کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ راہ راست کی تلاش کے لیے آدمی کے دل میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی یہ فکر ہو جائے کہ کہیں میں کسی ٹیڑھے راستے پہ تو نہیں چاہ رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اس لیے یہاں پر شروع میں فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کے دو معنی ہے کہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر میں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو خدا کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا ہے وہی میں بالکل ایگزیکٹلی پہنچا دیتا ہوں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور رازباز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ جب میں خلق کے معاملے میں خیانت نہیں کرنے والا نہیں ہوں تو خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔ اور میرے امین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسرے سب لوگوں کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خدا کی طرف سے آیا ہے اس کو مانو اور اس پر عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر یہ فرمایا کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری دلیل ہے، یعنی پہلی دلیل یہ تھی کہ دعوی نبوت سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں، تم کسی ایسی ذاتی فائدے کی نشاندہی نہیں کر سکتے، یعنی میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں حاصل کر رہا ہوں، تم جانتے ہو۔ اور اس بے غرض طریقے سے کسی ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں تو دن رات اپنی جان کھپا رہا ہوں، تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہر تک یہ تمام تکلیفیں اٹھانے پر تمہیں باور ہونا چاہیے کہ اس کام میں مخلص ہوں۔ تو یہ بات تھی جو ان کو بتا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اور بس تم اللہ سے ڈرو اور بے ہٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔
یعنی آپ دیکھیے یہ بھی اس میں سے بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے وہ جو ہے غریب لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا جواب دیا. ان کے سردار شیوخ اور اشراف تھے، وہ لوگ ان کے جو دعوت حق ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس کے یہ ہمیں تم تو ہمیں سوائے اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ بس انسان ہو جیسے ہم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے یعنی فالوور جو ہیں صرف ان لوگوں میں سے بے سمجھے بوجھے اختیار کر لیں جو ہمارے یہاں کے ارذل لوگ ہیں. یعنی ہمیں کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس میں تم لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے پیشہ ور لوگ یا ایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہیں تھی. رہے اونچے طبقے کے بااثر اور خوشحال لوگ تو وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، تو وہی اپنے قوم کے عوام کو طرح طرح کے فرام دے دے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سلسلے میں جو دلائل حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے ان میں سے ایک استدلال یعنی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اگر نوح کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے عمرہ، علماء، مذہبی پیشوا، معززین، سمجھدار لوگ اسے قبول کرتے، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی اس شخص پہ ایمان نہیں لایا ہے. اس کے پیچھے لگے ہیں ادنا طبقے کے چند نادان لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اب کیا ہم جیسے بلند پایا لوگ ان بے شعور اور کمین لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں؟ تو یہی بات قریش کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے جو پیروں ہیں، فالوور جو ہیں، یا تو غلام ہیں یا غریب ہیں یا چند نادان لڑکے ہیں قوم کے اکابر اور معززین یعنی بڑے لوگ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات یعنی دیکھیے بالکل ویسی ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رہی. چھوٹے لوگوں کا چھوٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف رائے ہیں، اس لیے ان کو کسی بات کو مان لینا اور بڑے لوگوں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے. بلکہ کفار مکہ تو اس سے بھی بڑھ کر یہ دلیل لاتے تھے کہ پیغمبر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. خدا کو اگر واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی بڑے رئیس کو بناتا. تو یعنی اس طرح سے وہ دلیل لاتے تھے. یہ جو غریب، محنت پیشہ اور ادنا درجے کی خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں، معاشرے کے پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ذہنی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ ان کا خیال دیتا. تو اس کے جواب میں ایمان لانے والوں کا جو حضرت نوح علیہ السلام کی جمع ہو رہتی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے ادنا طبقہ تھے اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص ان میں شامل نہیں تھا. گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم نوح علیہ السلام سے کیا تم یہ مان لا کر ہم اپنے آپ کو ارذل اور صفا میں یعنی ذلیل لوگوں میں شامل کرائیں؟ کیا ہم غلاموں اور نوکروں اور مزدوروں اور کام پیشہ لوگوں کی صف میں آ بیٹھیں؟ تو یہ دیکھیے ٹھیک یہی معاملہ ان آیت کے نزول زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا، اور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے. کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال اور عمار اور صہیب جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی سب سے یہ غریب لوگ نکال دیے جائیں تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشراف ادھر کا رخ کریں، ورنہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ محمود و ایاز ایک ہی طرف میں کھڑے ہو جائیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایت کی گئی کہ حق سے موڑنے والے متکبرین کو، جو غرور ہیں ان لوگوں کو خاطر ایمان قبول کرنے والے غریبوں کی وجہ سے دھکے نہیں دیے جا سکتے. تو یہ بات اور بھی سورہ العبسہ میں کریں گے. یہاں پر یہ فرمایا، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یعنی آخری اور قطعی طور پر جھٹلا دیا تھا، اس کے بعد اور کسی تصدیق میں ایمان کی امید باقی نہیں رہی. تو اس لیے قرآن مجید مختلف مقامات پر اس طویل کشمکش یعنی لانگ ڈسکشن کا ذکر کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قوم کے اصرار جو کیے تھے کفر والوں نے ان کے درمیان صدیوں برپا رہی تھی.
سورہ عنکبوت میں فرمایا اس کا کشمکش کا زمانہ 950 سال تک رہا، جیسا کہ آپ جانتی ہیں حضرت علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی صرف یہ فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے باطل کو، بلکہ وہ فیصلہ شکل میں نافذ فرما باطل پرست تباہ کر دیے جائیں اور حق پرست بچا لیے جائیں۔ یہ الفاظ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لے تو بخود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں حق سے غلط کی طرح مٹا دے۔ تو یہی بات ہوئی، اس کے بعد کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غلط کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو دنیا سے پاک کر دیتا ہے، اور نبیوں کو بھیج کر بار بار ہدایت دیتا ہے کہ سیدھے راہ پہ آئیں، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور جو نہیں مانتے تو یقیناً پھر ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو قائم رکھتا ہے، اور ان کا دین دنیا بھی صحیح رہتی ہے اور دین بھی صحیح رہتا ہے، اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔